والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك ابھی تو میں تھوڑا دیر ہو جائے اتنا صحیح نہیں آ رہی ہے. آلك وأصحابك يا نور الله. خدمات لائق سبجیکٹ و اعزاز میرے اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے تعلیمی سال کی آج آخری بزم ہے. اس میں آپ نے اس سال اپنے تعلیمی مراحل کو مکمل کرنے والے علماء اکرام کے خیالات کو نثر اور نظم کی صورت میں سماعت کیا ہے. اسلام کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی وجہ سے حضور کے کسی امتی کو اس کے نیک مشن میں ادھورا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی مہربانی سے اسے پورا کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. پہلی امتوں میں اگر ہم یہ مرحلہ دیکھیں تو وہ ساری زندگی گزار کر بھی ادھورے رہتے تھے اور ان کو کبھی بھی کامل یا اکمل کی سند میسر نہیں آتی. اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے دین اس وقت معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے نصاب کے طور پہ تو مکمل تھے، مگر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے ادیان کا سلسلہ چونکہ ابھی باقی تھا، دین اسلام اس کا ابھی طلوع ہونا باقی تھا، تو اس لیے جب دین ادھورا تھا تو اس دین کو پڑھنے والے، اس دین کو سیکھنے والے وہ پورے کیسے ہو سکتے تھے؟ اس لیے جب ان کے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کا جب وقت ہوتا تھا، ظاہری حیات کا آخری وقت ہوتا تھا، تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، حضور کی بعثت اور حضور کی تشریف آوری کی خبر دیا کرتے تھے. اس کا مطلب اور مدعا یہ ہوتا تھا کہ ہم بطور نصاب جو ہمیں احکام دیے گئے ہم نے تمہارے تک پہنچا دیے، اس کو مکمل کا تصور نہ کرنا، اس کے اوپر تم یہ سوچ نہ لینا کہ شاید ہمارے نبی چلے گئے تو ہمارا نظام مکمل ہو گیا، اور نہیں، اب تم نے انتظار کرنا ہے اس آخری نبی کے تشریف لانے کا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کو پہنچا دیا، تو پھر ایک وقت آیا، اور وہ وقت کون سا تھا؟ حج کا موقع ہے، حجۃ الوداع، اور میدان عرفات ہے،
اور اس آیت کا نزول ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس میں اگر ہم لفظوں کا نظم دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اتمام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے احسان اس امت پہ فرمایا ہے کہ ان کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ سبحان اسی لیے دین پڑھنے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا طالب اور عالم ہے، اس کے نصاب کے اعتبار سے مراحل آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سند فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس طرح دین کا مکمل ہونا باعتبار نبی کے رسول کریم علیہ السلام کا خاصہ تھا، اسی طرح نصاب کی تکمیل کا درس پایا جانا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی امت کے لیے یہ اعلان اور بشارت نہیں تھی کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، اب تمہارے لیے یہی نصاب ہے، اس کے بعد کوئی نصاب نہیں۔ تو جب سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غیر مسلم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کاش یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم یہ دن بطور عید کے مناتے، تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ کا دن تھا اور میدان عرفات تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے لیے اصول دین کے مراحل اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں، ادائے شکر کا وقت آ جائے، تو پھر اس دین کو بطور فرحت، خوشی، احتفال اور عید کے منایا جانا چاہیے۔ اور پھر اس پہ اگر ہم نبی پاک کے اصحاب کا انداز دیکھیں تو خوشی کا موقع تھا، بعض اصحاب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، لیکن سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب سوال کیا گیا تھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، نعمت مکمل ہوئی ہے، روتے کس لیے؟ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اس نعمت کے مکمل ہونے کا ذریعہ اللہ کی نبی ہے، حضور کی وجہ سے یہ دین آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نعمت مکمل ہو گئی تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے جو ایام تھے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، جو مدعا تھا، جو مطلب تھا، وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چلے جانا۔ تو اس خوشی کے موقع پہ کچھ اصحاب کی نظر دین کے مکمل ہونے پہ اور کچھ اصحاب کی نظر اس زاویہ نظر کو دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ اب دونوں میں سے اعتراض کسی پہ بھی نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حق ہے۔ اب آنسو بہانے والے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دین مکمل ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کسی کو بھی نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا اللہ کے نبی نے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا، اور جنہوں نے آنسو بہائے تھے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی دعاؤں سے نوازا۔ تو عزیز بیٹو، یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کا شکر ہے
کہ کل آپ طالب علم تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے اس نصاب علم کا آپ کو عالم بنا دیا. اور دیکھیے اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک کلاس شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر درجنوں طالب علم ہوتے ہیں، اور جب وہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو چند گنتی کے طالب علم ہوتے ہیں. اب جو اپنی منزل پہ پہنچے ہیں، اصل کامیاب تو وہ ہے، وہ پنجابی کیا کہتا ہے، پریا ادا جانیے جدا توڑ چڑھے. بھرنے کے لیے گھر سے تو سارے نکل پڑتے ہیں اور کنویں سے اپنے مٹکے بھر کے بھی سارے کے سارے پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ پانی لے کر اپنا مقصد پورا کر کے واپس اپنی منزل پہ کون پہنچا. تو آپ کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اللہ کا شکر ہے اور شکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، وقت عطا کیا. اساتذہ کی خدمتیں شامل حال رہی اور انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے اندر الحمدللہ بہت حد تک کامیاب رہے. اس اعتبار سے اللہ کا شکر ہے، دل مطمئن ہے کہ کم از کم ہم نے آپ کا وقت اور آپ کی صلاحیتوں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ نہیں کیا. اللہ اکبر. اساتذہ کرام بھی اس اعتبار سے اللہ کا شکر ہے، مطمئن ہے کہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق آپ کو علم پڑھایا. انتظامیہ نے اپنے وسائل کے مطابق تمہاری خدمت کی. اب سوال تم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ جتنی میرے اندر صلاحیت تھی، جتنے مجھے مواقع میسر آئے، آیا میں نے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا. اب اسلام آپ سے ایک توقع کر رہا ہے، اور وہ توقع کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو جا کے دین سیکھے، اور جب وہ دین سیکھ لے تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. جب وہ علم سیکھ لے تو پھر پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آ جائے، اور قوم کی طرف پلٹ کے آ کر وہ کیا کرے؟ ان کو آ کر وہ ہدایت کا راستہ بتائے، خوف خدا ان کے دلوں کے اندر اتارے. وہ جو دین سیکھا ہے، جو شریعت سیکھی ہے، وہ شریعت کے احکامات ان تک پہنچائے. اب یہ ایک عالم کے اوپر میرے رب کی اور ہمارے دین کی بیٹا توقع ہے. اس وقت بہت دل دکھتا ہے جب علماء کرام اور فاضلین اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کے کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی دیکھیے، رزق کے حلال کمانا بیٹا منع نہیں ہے. رزق کے حلال یعنی عبادت ہے، آپ اس کو بالکل کیجئے، آپ کی ہر طریقے سے حوصلہ افزائی کی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے، 8 سال 10 سال 15 سال آپ نے دین پڑھا ہے، اساتذہ نے آپ کو دین پڑھایا ہے، اور انتظامیہ نے وسائل آپ پہ صرف کیے، تو آپ اس کا بدل کیا دے رہے؟ یعنی دین نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم دین کو کیا دے رہے؟ یہ سوال یا نشان ہے بیٹا. تو آج کے اس اختتامی تقریب میں بس جو فاضلین ہیں، میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں تشریف لائے تھے علم حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی. جب یہاں سے پلٹ کے جائیں گے تو ایک نیت لے کے جانا، میں نے جا کر دین کا کام کرنا. رزق اللہ نے دے رہا ہے، رازق بیٹا اللہ کی ساتھ. جو بندہ صبح کو مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، شام کو اپنی روٹی لے کے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بیٹا اگر ایک پرندہ بھی ہو، ایک پرندہ بھی وہ بھی گھر سے پرواز کرتا ہے اپنے بچوں کا رزق تلاش کرنے کے لیے. رزق تو مالک اس پرندوں کو بھی عطا کرتا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو دین کے لیے نکلے اس کے پاس رزق نہ ہو؟
یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے لیے رزق نہ ہو؟ اس لیے کہ جو خالق اور مالک پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتا۔ بظاہر یہ فرق آ جاتا ہے کہ جو ہمیں دیگر فیلڈ کے ساتھ متعلقہ لوگوں کے پاس جو سہولیات ہیں وہ شاید ہمارے پاس نہ ہوں، ان جیسی لگژری گاڑیاں اور کوٹھی بنگلہ مکان کاروبار وہ شاید ہمارے پاس نہ آ سکے، لیکن میاں بات یہ ہے، بزرگ لوگ بہت آسان اس کا مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا جمع کرو کہ جس کو چھوڑتے وقت تمہیں اپنے لیے مشکل نہ ہو جس کو چھوڑنا۔ اسی لیے بیٹا دیندار کے لیے دنیا چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اور دنیا دار کے لیے دنیا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی تو جمع کرنے پہ لگا رکھی ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے میرا محل ہے، میری کوٹھی ہے، میرا بنگلہ ہے، فلاں فلاں، بہت مشکل ہوتا ہے دنیا چھوڑنا۔ اور دیندار کو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں بھیجنا ہو تو جناب والا اپنا بیگ اٹھاتا ہے، کہتا سنبھالو ہم چلتے بنے۔ دیندار کو بیٹا دنیا چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بقدر ضرورت کے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد وہ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا یہ بات لازم ہے کہ اللہ اگر آپ کو تھوڑا رزق بھی عطا کرے گا تو وہ رزق ایمان والا ہوگا، اگر تھوڑا رزق بھی ہوگا تو وہ امان والا ہوگا، اگر تھوڑا رزق بھی ہوگا تو وہ سکون قلب والا رزق تمہیں میسر آئے گا، بشرطے کہ آپ دین کے سپاہی، دین کے غازی، دین کے خادم اور دین کے پہرے دار بن جائیں۔ لیکن اگر آپ دین چھوڑ کے، دینداری چھوڑ کے، دین کا راستہ چھوڑ کے، دین کا لبادہ پہن کے دنیا داری میں اتر جائے، اور دین نماز بھی چلی جائے، قرآن بھی چلا جائے، ہدایت کا راستہ بھی چلا جائے، تو پھر اپنے آپ پہ کبھی یہ سوال کرنا خود سے کہ کون سا میرا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ سے میرا دین۔ اور بیٹا غور کرنا اس بات پہ، اس مرحلے میں جا کے غور کرنا کہ اللہ نے مجھے دین دیا ہے مگر مجھ سے دین کا کام نہیں لیا، مجھے دین دیا ہے مگر مجھ سے دین کا کام نہیں لیا، تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو میرا دین پڑھنا قبول ہی نہیں ہے۔ یہ خود سے سوال بیٹا ضرور کرنا، اور آپ جہاں بھی ہوں گے زندگی میں، جس مرحلے کے اندر بھی ہوں گے زندگی میں، تو میرے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کی جو سرپرستیاں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ، اساتذہ اکرام کی جو محنتیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے سروں پر ہیں، اور اساتذہ اکرام کی جو توجہات ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اساتذہ گرامی جو فاضلین ملتے ہیں، آج سب کو میں اکثر دیکھتا ہوں جو بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، بھئی کیا کرتے ہیں، اور یہ قدم قدم پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا کہ شاید ہم تنہا ہیں، اس لیے کہ دین کے مرحلے کے اندر بندہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دین کا جب وہ کام لے کے نکلا ہوتا ہے، مشن لے کے نکلا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی ذات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور مشائخ اور اساتذہ کی نظر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بے شک جب حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ کی تعالی علیہ الازہر شریف کے لیے جانے لگے، حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رخصت کرنے لگے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو پیر صاحب رو رہے تھے کہ میں اپنے شیخ کی چوکھٹ کیسے چھوڑ دوں، میرے شیخ کے بغیر میرا کیا بنے گا۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے ایک سالک کا، ایک مرید کا اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر کرم شاہ صاحب کو سینے سے لگا کے نا شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ دیدہ سعدی و دلے
हमरा तोस्त, कहा कि सादी ने जब बात कही थी कि हम सिर्फ तेरे साथ अपनी आंखें ही नहीं भेज रहे, हम तेरे साथ अपना दिल भी भेज रहे हैं। हम सिर्फ तेरे साथ अपनी आंखें नहीं, यानी सिर्फ अपनी नजरों में नहीं रखेंगे तुझे, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम नजरों में तो रखेंगे, उसके साथ साथ हम तुझे अपना दिल भी दे रहे, हमारा दिल भी तुम्हारे साथ होगा। क्यों? ता नफिंदारी के तन्हा भी रवि, ताकि जिंदगी में कभी तुझे इस बात का एहसास ना हो कि शायद मैं तो किसी मैदान में तन्हा खड़ा हूं। अल्लाह, यानी जब तुझे कभी तन्हाई का एहसास होगा तो कब उस वक्त जब आप इधर उधर टटोलेंगे तो अपने करीब हमारा दिल जरूर पाएगा। क्या बात है, सुभान बेटा अमली जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी या मुकद्दर होती हैं, लेकिन साबित कदमी का मुजाहरा, जहां पर आपके वालिदैन होंगे वहां पर आपके असातिज़ा की सरपरस्ती आपके साथ है। तो दीन का काम करो, जो बंदे दीन का काम करते हैं, दीन के लिए निकलते हैं, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से फिर उन लोगों को अपनी मदद गैब से शामिल हाल करे। अल्लाह ताला आज के हमारे इस मज़म को कबूल फरमाए, असातिज़ा किराम के इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फरमाए, तलबा की कामयाबियों में मेरा रब और बरकतें शामिल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा, तैयारी करें अच्छे तरीके से अपने इम्तिहानात के लिए, और कोई भी बेटा चोर रास्ता नहीं इख्तियार करना है, कोई भी चोर रास्ता नहीं इख्तियार करना, बेशक उसके लिए अपनी वकार, अपने इदारे का वकार और अपने असातिज़ा के वकार को कभी भी मजरू ना होने दें। अल्लाह, आपकी वजह से बेटा आपके असातिज़ा इकराम का वकार है, आपके इदारे का वकार है, आपकी वजह से आपके दीन का वकार है। अपने दीन का वकार हमेशा सरफराज और सरबुलंद रखना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस्ताद ग्रामी से तकरीर करने के बाद वो ऐलान हो जाएगा, तो ख़त्म बुखारी शरीफ की बाकायदा तकरीर करेंगे, उसमें फिर इंशाअल्लाह कल दिल की बातें आपसे करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।